الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر تم پر اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرتی، دنیا اور آخرت میں، لمسکم، البتہ تمہیں پہنچتا، فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے، بڑا عذاب۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میں نے تم پر دنیا میں اور آخرت میں اپنا فضل اور اپنی رحمت کر رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے میں فوراً گناہ پر مواخذہ نہیں کرتا، فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ اگر انسان جیسے ہی گناہ کرے فوراً ہی اس کو سزا مل جائے، تو وہ جو مہلت والا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ اس سے موقع جو ہے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ دنیا کے اندر ایک موقع دیا ہوا ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد وہ گناہ کی معافی طلب کر سکتا ہے، وہ استغفار کر سکتا ہے، وہ اپنے گناہ کی بخشش مانگ سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اور پھر جو بندہ رجوع کر لیتا ہے اور اگر اخلاص کے ساتھ وہ رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس برائی کو بھی نیکی کے اندر بسا اوقات تبدیل کر دیتے ہیں۔ انسان کو اتنا اللہ رب العالمین یعنی نوازتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کام تو تمہارا ایسا تھا کہ جو تم نے بہتان باندھا تھا، اس کے اوپر تمہاری فوراً پکڑ کر لی جاتی، کیونکہ تم نے امہات المومنین میں سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان باندھا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تم نے ایذا پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو تکلیف پہنچاتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس کے باوجود میں نے کیا ہے تمہیں مہلت والے جو ایک مرحلہ تمہیں دیا ہوا ہے، اس میں تمہیں ڈھیل دے دی میں نے، کس لیے؟ تاکہ تم اپنے گناہوں کی بخشش مانگ سکو۔ اور ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی رحمت کیا ہے، اللہ رب العالمین کا فضل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کی توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی رب العالمین اگر چاہتے تو فوراً مواخذہ کر لیتے۔ تو یہ صرف اس کے ساتھ ہی خاص نہیں، ہر گناہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، لیکن یہ کیونکہ یہ بہت بڑا بہتان تھا، بہت بڑا جھوٹ تھا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر باندھا گیا، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی۔ اور یہ ہم دوسری مرتبہ یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے تم پر، اللہ کی رحمت ہے، یعنی بار بار اللہ رب العالمین یہ یاد دلوا رہے ہیں ہمیں، تاکہ انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ غلطی بڑی کی ہے اس نے، لیکن وہ بچ رہا ہے تو وہ اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ بچ رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان دوسرے گناہ کرتا ہے، اس کے اندر بھی اگر وہ فوراً اس کی مواخذہ نہیں ہو رہا، فوراً پکڑ نہیں ہو رہی، اس کو مہلت پہ مہلت ملتی چلی جا رہی ہے، تو اس کا یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ انسان سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین کو اگر میرا یہ گناہ ناپسند ہوتا، اللہ تعالیٰ مجھے فوراً پکڑ لیتا، فوراً میری مواخذہ کر لیتا۔ نہیں، اللہ رب العالمین کیا ہے انسان کو مہلت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو توبہ کا موقع دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ نہیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتا، پھر اس کے اوپر کیا ہے مہر لگا دی جاتی ہے۔ پھر ایک مرحلہ ایسے آتا ہے کہ اس کے اوپر پھر آپ قرآن کی جتنی آیات اور احادیث اس کے اوپر پیش کر لیں، اس کو اس گناہ کی شناعت، اس کی قباحت اس کے سامنے رکھ دیں، وہ اس سے تائب نہیں ہونے والا ہوتا۔ تو اس لیے اس وقت سے پہلے انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو ایسا نہیں ہو رہا اور پھر میں مسلسل وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔